أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال: النكاح من سنتي. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور ساتھیوں، کیونکہ یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے ہماری زبان میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آخر خطبے میں کیا کہا گیا ہے۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ اس لیے دیا کہ لوگ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اس لیے مختصر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نکاح کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ نکاح جہاں انسان کی ضرورت ہے، فطرت کا تقاضا ہے، وہی نسل انسانی کی بقا اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک اہم سنت ہے جو حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں نکاح میں، سنتے سنتے یاد بھی ہو جاتا ہے۔ النکاح من سنتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، پیچھا چھڑائے، آقا فرما رہے ہیں تم ہم میں سے نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو نکاح سے پیچھا چھڑاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک موقع سے تو آپ نے اتنی سخت بات کہی، ایک صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ تم شادی شدہ ہو یا تنہائی کی زندگی گزارتے ہو؟ صحابی نے کہا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہائی کی زندگی گزارتا ہوں۔ آقا نے پوچھا کہ تمہارے اندر صلاحیت ہے کہ تم بیوی کا اخراجات ادا کر سکو، اس کے حقوق کو ادا کر سکو؟ صحابی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی استطاعت تو میرے اندر موجود ہے۔ اب ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لیجیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان پر دھیان دیجیے کہ آقا نے ایسے لوگوں کو کیا کہا جو صلاحیت کے باوجود بے نکاح کی زندگی گزارتے ہیں بلا وجہ۔ آقا نے صحابی کو ڈائریکٹلی کہا کہ تب تو تم شیطان کے بھائی ہو، اور تم نے سب سے گھٹیا، سب سے خراب آدمی وہی ہے جو صلاحیت کے باوجود بے نکاح کی زندگی گزارتا ہے۔ اس سے ہم آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں نکاح کی کتنی اہمیت ہے۔ ویسے بھی مشہور حدیث ہے کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو آدھا ایمان حاصل کر لیتا ہے نکاح کے ذریعے۔ آقا نے فرمایا کہ آدھا ایمان حاصل نکاح کے ذریعے آدمی کرتا ہے، آدھی کی فکر کرتا ہے۔ تو نکاح کی ہمارے یہاں بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، 3 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع سے پڑھا کرتے تھے جن کو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں مجموعی طور پر جو بات کہی گئی ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ اس لیے میرے بھائیو، آقا نے ان آیتوں کو کہا کہ انسان کے اندر جب اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگا، تو ایک دوسرے کے حقوق کو وہ دن کے اجالے میں بھی ادا کرے گا اور رات کے اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈر کر اس کے حقوق کو پہنچانے کا کسی کے حق تلفی نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع سے آیتوں کو پڑھی۔ نکاح کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں کتنا اہم چیز ہے۔ یہ اس کی شروعات جنت میں، سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں قائم ہوا وہ حضرت آدم اور حوا کے نکاح جنت میں ہوا۔ تو یہ اس کی شروعات جنت میں ہوئی اور یہ جنت میں لے جانے والا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 احادیث ہے جس کا مختصر خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔
کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو پوستے ہیں، پالتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں اور بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح نہیں دیتے، یعنی بیٹوں کے سامنے بیٹیوں کو کمتر نہیں سمجھتے ہیں، برابری کا درجہ دیتے ہیں، تو ایک موقع سے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوں گے جس طرح آپس کی یہ دو انگلیاں سٹی ہوئی ہیں، یعنی جنت میں بھی میرے قریب ہوں گے ایسے لوگ جو اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، اچھی تربیت کر کے اور بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت نہیں دیتے ہیں، برابری کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ جنت میں میرے ساتھ بالکل قریب ہوگا اور نکاح بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع سے آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر جہنم حرام ہے جو لوگ اپنی بیٹیوں کو پرورش کر کے ان کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک موقع سے فرمایا کہ ان کے لیے جنت واجب ہے جو لوگ اپنی بہن کا بھی، بیٹی دونوں کا ہے، بہن ہو یا بیٹی ہو، اس کی پرورش کرتے ہیں، بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، باپ برابری کا معاملہ کرتے ہیں، تو جنت کے مستحق ہیں، ان کے لیے جنت واجب ہے۔ بہرحال یہ مختصر باتیں ہیں، لیکن نکاح سے پہلے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، جیسے ہی نکاح ہوگا، ابھی ہوا نہیں ہے، ایجاب و قبول ہوگا، یہ شوہر بن جائیں گے اور بچی ان کی بیوی بن جائے گی۔ قرآن کریم نے ایک عجیب بات کہی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے۔ اب اندازہ کیجیے جیسے ہی نکاح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچی کو ان کی شکل میں لباس عطا فرماتا ہے اور اس بچی کی شکل میں ان کو اللہ لباس عطا فرماتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس بن جاتے ہیں۔ آخر قرآن نے لباس کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہماری ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو لباس اس لیے کہا گیا ہے کہ لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لباس بن گئے ہو، آج کے بعد سے بن رہے ہو، تم دونوں کی ذمہ داری ہے کہ تم لباس بن کر رہنا، جس طرح لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے تم دونوں بھی ایک دوسرے کی حفاظت کرنا۔ اور لباس کا اس سے بھی اہم کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو کمیاں ہیں، ہم سب انسان ہیں، کوئی انسان دنیا میں اب تک نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا جس کے اندر خامی نہ ہو۔ اگر انسان ہے تو خامی ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لباس بنائے جا رہے ہو، اس طرح یہ لباس انسان کی خامیوں کو چھپا کر رکھتا ہے، کہاں سفید داغ ہے، کہاں کالا دھبا ہے، کہاں کٹا ہے، کہاں چھٹا ہے، یہ لباس ان سب چیزوں کو چھپا کر رکھے ہوا ہے اور ہم کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا جا رہا ہے، جس طرح لباس انسان کے عیبوں کو چھپا کر رکھتا ہے اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، تم دونوں کی یہی ذمہ داری ہے کہ آج کے بعد سے اگر اس بچے میں کوئی خامی ہوگی تو حیثیت انسان ہونا لازمی ہے، اس بچے میں کوئی کمی، بچی میں کوئی کمی ہوگی تو انسان ہونے کی حیثیت سے یہ لازمی ہونا ہی ہے، چاہے جس اعتبار سے ہو۔ تم دونوں کا لباس بنا دیا گیا ہے، جس طرح یہ لباس انسان کی خامیوں کو چھپا کر رکھتا ہے، تم دونوں کی ذمہ داری ہے کہ تم چھپا کر رکھو۔ اور ان چیزوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے